آزاد کشمیر کے علاقے پرتھا میں مسافر بس پھسل کر کھائی میں جا گری، 5 مسافر جاں بحق، 3 زخمی، ہسپتال منتقل۔ بس کہوٹا سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ بیٹنگ چلی نہ بالنگ، نیوزی لینڈ نے پاکستان کو پہلے T20 میں 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ 92 رنز کا ہدف 11ویں اوور میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ٹیم سائفرٹ نے 29 گیندوں پر 44 رنز کی اننگز کھیلی۔ قومی ٹیم صرف 91 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ محمد حارث اور حسن نواز کوئی رن نہ بنا سکے۔ عرفان خان 1 اور شاداب خان نے 3 رنز بنائے۔ خوش دل شاہ 32 اور سلمان علی آغا 18 رنز بنا سکے۔ جیکب ڈفی نے 4، کائل جیمیسن نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ ہم نے اچھی کرکٹ نہیں کھیلی، کھلاڑیوں کو جلد غلطیوں سے سیکھنا ہوگا۔ قومی کپتان سلمان علی آغا کا شکست کے بعد بیان، کہا نیوزی لینڈ نے شاندار بالنگ کی، سیریز میں کم بیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ 5 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 منگل کو کھیلا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار، حکومت نے پیٹرولیم لیوی میں 10 روپے لیٹر اضافہ کر دیا۔ لیوی بڑھانے سے اضافی رقم بجلی کے بلوں میں ریلیف پر خرچ ہوگی۔ پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے 53 پیسے کا ریلیف نہیں دیا گیا۔ لیوی بڑھانے سے 16 دنوں میں 5 ارب روپے کی آمدن ہوگی۔ وزیر اعظم نے بتا دیا، بجلی قیمتیں کم کرنے کا پیکج تیار ہو چکا، آئندہ چند ہفتوں میں ریلیف عوام کو منتقل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے 3 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی۔ تجارتی، معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ پر مشاورت ہوگی۔ پاک فوج کے 2 بہادر سپود مادر وطن پر قربان۔ جھڑپوں میں سیکیورٹی فورسز نے 9 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ISPR نے بتایا، ضلع محمد میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 7 خارجی مار دیے۔ فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار محمد زاہد اور سپاہی آفتاب علی شاہ شہید ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز نے 2 خارجیوں کو ٹھکانے لگایا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پشاور میں پولیس چوکی پچگے پر شدت پسندوں کا حملہ، پولیس کانسٹیبل شہید۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار، علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ پشاور کے علاقے ارمڑ میں دھماکہ، مفتی منیر شاکر جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ کوئٹہ میں کرانی روڈ پر پولیس موبائل وین کے قریب دھماکہ، 1 اہلکار شہید، 6 افراد زخمی ہوئے۔ چمن میں شرپسندوں کی فائرنگ، قبائلی رہنما محمد حنیف جاں بحق۔ کرک ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت میں پولیس اسٹیشنز پر حملے، 2 اہلکار شہید، 1 زخمی۔ کرک میں 2 تھانوں اور سوئی گیس آفس پر حملہ، فائرنگ کا تبادلہ۔ ایسٹ ہماری میں گیس آفس پر حملے میں سیکیورٹی گارڈ جاں بحق، 1 زخمی۔ تھانہ یعقوب شہید پر حملے میں سب انسپکٹر شہید اور تھانہ حرم پر حملے پسپا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے تھانہ درابند تھانے پر حملہ آوروں کی فائرنگ۔ لکی مروت میں پولیس موبائل پر ID دھماکہ، 6 اہلکار زخمی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے 1 دہشت گرد مارا گیا۔ جنوبی وزیرستان میں لوئر وانا کے علاقے ڈبکوٹ میں فائرنگ، پولیس اہلکار شہید۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کے واقعات۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ پی پولیس اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ کرک پولیس نے دہشت گردوں کے حملے کو بہادری کے ساتھ پسپا کیا۔ پولیس سیکیورٹی فورسز عوام کے تعاون کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ اب یہ فیصلہ ہوا ہے اتنے دہشت گرد پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور اگر یہ بھاگ کر افغانستان جاتے ہیں ان کا پیچھا کیا جائے۔ جن کو ہم نے 40 سال پالا، ان کی ہمارے ساتھ دشمنی کی انتہا ہے۔ شاید ہندوستان اتنی نفرت نہ کرتا ہو۔ انہیں 40 سال پالا، وہ دشمن نکلے، شاید بھارت بھی اتنی نفرت نہ کرتا ہو۔ فیصلہ ہو چکا، دہشت گرد پاکستان کے اندر ہوں یا باہر، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ افغانستان بھی بھاگے تو ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بھارتی بیانیہ اپنایا۔ بھارت اور PTI بریگیڈ کی زبان میں کوئی فرق نہیں۔
وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کی حالیہ لہر کے پیچھے گزشتہ حکومت کی پالیسیاں ہیں۔ افغانستان سے ہزاروں لوگوں کو لا کر بسایا گیا، ان کے سلیپر سیل ایکٹیو ہیں۔ ہم نے ضرب عصب کے ذریعے دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا، اب بھی کریں گے۔ جعفر ایکسپریس حملہ، ٹریک اور اطراف کا علاقہ کلیئر کرا لیا گیا۔ ARY نیوز کی ٹیم آپریشن کی جگہ پہنچ گئی۔ ٹریک کی مرمت کا کام آج سے شروع ہونے کا امکان۔ ٹرین پر دہشت گردوں کے حملے میں انجن اور متعدد بوگیوں کو نقصان پہنچا۔ آپریشن کے مقام پر FC کے بریگیڈیئر عمر نے بریفنگ دی اور بتایا آپریشن مکمل کرنا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ دہشت گردوں نے 11 مارچ کو ٹرین پر حملہ کر کے مسافروں کو یرغمال بنا لیا تھا، جس کے بعد فورسز نے آپریشن میں دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا کر یرغمالیوں کو رہا کرایا۔ PTI کہتی ہے بانی کو نکال کر APC میں لائیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے PTI سنجیدہ نہیں۔ جیل سے مجرم کو نکال کر APC میں بٹھانا کسی کا اختیار نہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا PTI کو چاہیے APC میں اپنے نمائندے کو لائیں۔ علی امین گنڈا پور جانتے ہیں مرکز کے ساتھ قطع تعلق کریں گے تو صوبہ کیسے چلے گا۔ عید کے بعد حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ کریں گے۔ وزیر اعظم افطار کے لیے دعوت دے رہے ہیں، ملکی مسائل پر بات کیوں نہیں کر سکتے۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو، کہا PTI سے معاملات میں تلخی کم ہوئی ہے، میرے خلاف اگر کوئی بیان دیتا ہے تو PTI کو نوٹس لینا چاہیے۔ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال میں نواز شریف اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نواز شریف سمجھتے ہیں ایک صوبے میں حکومت سے کام چل گیا تو باقی ملک کہاں گیا۔ کراچی کے حقوق کا ملین مارچ بھی کریں گے۔ عید کے بعد ہم ایک بہت بڑی تحریک لانچ کر رہے ہیں، پہلے مرحلے کے طور پر گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کا ہم اعلان کریں گے۔ عوام عید کے بعد تحریک کے لیے تیار ہو جائیں۔ پہلے مرحلے میں 4 صوبوں میں گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا چند لوگوں نے 22 کروڑ عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، سب اپنے اپنے دھندوں میں لگے ہیں، کراچی کی کسی کو کوئی فکر نہیں۔ تعلیم اور صحت کی سہولت دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ملک میں ظالمانہ نظام قائم ہے۔ I've seen the determination and the willpower of Prime Minister Shahbaz Sharif صاحب، وہ خود بھی بھاگتے ہیں اور ہمیں بھی بھگاتے ہیں۔ That is how much importance he gives to the industry۔ ہم سب نے مل کر معیشت کو آگے بڑھانا ہے، وزیر اعظم کے معاون ہارون اختر خان کا کہنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ویژن پاکستان کی خوشحالی ہے، میں اپنے تجربے سے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، بہتری کے لیے طویل مدتی پالیسی اپنا کر ان پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کاروباری شخصیات کے مسائل سمجھتے ہیں، کاروباری شخصیات کو جلد بہتر حل دیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں آئل لائن سے بڑی مقدار میں چوری کا انکشاف، آئل چوری میں ملوث 6 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان کرائے کے گودام میں سرنگ کھود کر روزانہ ہزاروں لیٹر آئل چوری کر رہے تھے۔ PIA کی برطانیہ کے لیے عید کے بعد پروازوں کی بحالی کی خوشخبری، صحافیوں اور ٹک ٹاکرز کے ساتھ افطار کے موقع پر لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا عید کے بعد PIA کی برطانیہ کے لیے پروازیں شروع ہو جائیں گی، لندن اور مانچسٹر سے پروازیں پاکستان جائیں گی، کوشش کر رہے ہیں برمنگھم سے بھی PIA کی پروازیں جلد بحال ہوں، پروازوں کی بحالی پر باقاعدہ افتتاح ہوگا، میڈیا کو مدعو کریں گے۔ نیول چیف سے کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ کی ملاقات، دو طرفہ تعاون اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو، دفاعی تعلقات کے دائرہ کار کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ISPR کا کہنا ہے ایڈمرل نوید اشرف نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ نے بحری سیکیورٹی و استحکام کے لیے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا۔ ٹرمپ کا مشرق وسطی میں بڑی فوجی کارروائی کا حکم،
امریکی جنگی طیاروں نے یمن میں حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر حملے شروع کر دیے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق حملوں میں حوثیوں کے ریڈار سسٹمز، فضائی دفاعی میزائل تنصیبات اور ڈرونز کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، حوثیوں نے امریکی اور دیگر ممالک کے جہازوں پر حملے کیے جو ناقابل برداشت ہیں۔ حوثی سابق صدر جو بائیڈن کی ناکافی کارروائیوں کی وجہ سے بے لگام ہوئے۔ صدر ٹرمپ ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ حوثیوں کی حمایت بند کر دے ورنہ وہ بھی جواب دہ ہوگا۔ گرین کارڈ ہولڈر امریکیوں جیسے حقوق کے مالک نہیں۔ امریکی مفاد کی بات ہوگی تو گرین کارڈ ہولڈر کو بھی ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا گرین کارڈ رکھنے والوں کو غیر معینہ مدت تک رہائش کا اختیار حاصل نہیں۔ اسٹوڈنٹ ویزا کے حامل افراد کے ساتھ بھی سختی کی جا سکتی ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں 95% کمی لائے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے وائس آف امریکہ کے ملازمین کو رخصت پر بھیج دیا۔ ٹرمپ کے صدارتی حکم نامے کے بعد وائس آف امریکہ اور 6 دیگر سرکاری خبر ایجنسیوں کی فنڈنگ بھی کم کر دی گئی۔ ڈائریکٹر وائس آف امریکہ نے بتایا، ادارے سے منسلک 1300 سے زائد ملازمین کو انتظامی رخصت پر بھیج دیا گیا ہے، جس سے 50 زبانوں میں نشریات پیش کرنے والے میڈیا براڈ کاسٹر ادارے کو نقصان پہنچا ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملے میں متاثرہ ریلوے ٹریک کی مرمت آج شروع ہوگی۔ انجینئرنگ اور تکنیکی ٹیموں نے ٹریک کی جگہ پہنچ گئی۔ 11 مارچ کو ٹرین پر دہشت گردوں کے حملے میں انجن اور 5 بوگیوں کو نقصان پہنچا تھا۔ آپریشن کے مقام پر ایف سی کے بریگیڈیئر عمر نے بریفنگ دی اور بتایا، آپریشن مکمل کرنا بہت بڑا چیلنج تھا۔ چمن اور کوئٹہ کے درمیان ٹرین سروس بحال، ٹرین آج روانہ ہوگی۔ چمن کے لیے مسافر ٹرین سروس 4 روز معطل رہی۔ نوشکی میں پاک ایران شاہراہ N40 پر دھماکہ، بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم دھماکے کی نوعیت کا تعین کرنے پہنچ گئی۔ فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ نوشکی ٹیچنگ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ۔ امریکی جنگی طیاروں کے یمن پر حملے، 31 افراد ہلاک، 101 زخمی۔ امریکی طیاروں نے حوثیوں کے ریڈار سسٹم، فضائی دفاعی میزائل تنصیبات اور ڈرونز کو نشانہ بنایا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا، حوثیوں نے امریکہ اور دیگر ملکوں کے جہازوں پر حملے کیے جو ناقابل برداشت ہے۔ حوثی جو بائیڈن کی ناکافی کارروائیوں کی وجہ سے بے لگام ہو گئے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا کہ وہ حوثیوں کی حمایت بند کر دے ورنہ وہ بھی جواب دہ ہوگا۔ امریکہ کو خارجہ پالیسی پر ڈکٹیٹ کرنے کا اختیار نہیں، ایران کا امریکی صدر کو جواب۔ یمن پر امریکی حملوں کی مذمت، حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، اسرائیل نے فلسطین میں 60,000 فلسطینیوں کو شہید کیا، دنیا اس کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہراتی ہے۔ امریکہ دہشت گرد اسرائیل کی حمایت بند کرے۔ حماس نے بھی یمن پر امریکی حملوں کی مذمت کی اور یمن کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ حوثیوں کا کہنا ہے امریکہ کے حملوں کا بھرپور جواب دیں گے۔ اسرائیل کا غزہ کے علاقے بیت لاہیہ پر ڈرون حملہ، صحافی سمیت 9 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف لندن میں بڑا مظاہرہ، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ فضا آزاد فلسطین اور فوری جنگ بندی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مظاہرین نے غزہ میں قتل عام کی شدید مذمت کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کی جائے۔ صدر نون لیگ میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، تاریخی ورثے کی بحالی اور حفاظت کے لیے اتھارٹی قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، پرانا لاہور بہت خوبصورت ہے، اصل حالت میں بحال کرنا ضروری ہے۔ نواز شریف نے کہا، یورپ میں صدیوں بعد بھی پرانے محلات اور عمارتیں اصل حالت میں ہیں، قومی ورثے کو تباہ کرنا پسماندگی کے مترادف ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری، آزاد کشمیر کی وادی لیپا، گریس ویلی سمیت بالائی علاقوں میں برف باری سے معمولات زندگی متاثر۔
मुख्तलिफ मकामात पर बर्फानी तोदे गिरने से राबता सड़कें बंद। एबटाबाद, मरी और गिलियात में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमे मौसमियात की आज गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं के साथ चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों की पंजाब से मुताल्लिक मुलाकात। नून लीग का फिर पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर अमल दरामद का वादा। मुज़ाकरात में नून लीग ने पीपल्स पार्टी के सिर्फ मुंतखब रहनुमाओं के कामों को तरजीह देने पर जोर दिया। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी ने गैर मुंतखब रहनुमाओं के हलकों के लिए भी फंड्स और दीगर कामों पर इसरार किया। नून लीग ने गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज पर तनकीद पर एतराज़ किया, जिस पर पीपी रहनुमा ने कहा हम हाथ हल्का कर लेते हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत भी पीपल्स पार्टी का ख्याल रखे। पीटीआई कहती है बानी को निकाल कर एपीसी में लाएं, इस तरह नहीं हो सकता। इसका मतलब है पीटीआई संजीदा नहीं। जेल से मुजरिम को निकाल कर एपीसी में बिठाना किसी का इख्तियार नहीं। वफाकी वजीर अमीर मकाम के प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा पीटीआई को चाहिए एपीसी में अपने नुमाइंदे को लाएं। अली अमीन गंडापुर जानते हैं मरकज के साथ कतई ताल्लुक करेंगे तो सूबे कैसे चलेंगे। ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म इफ्तार के लिए दावत दे रहे हैं, मुल्की मसाइल पर बात क्यों नहीं कर सकते। जेयूआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ से मामलात में तलखी कम हुई है। मेरे खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो पीटीआई को नोटिस लेना चाहिए। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नवाज शरीफ समझते हैं एक सूबे में हुकूमत से काम चल गया तो बाकी मुल्क कहाँ गया। मुल्की मईशत चलाने और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर आज बुनियादी सहूलतों से महरूम है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की रात के औरंगी टाउन में गुफ्तगू। कहा शहर आज अपना हिस्सा मांग रहा है। कराची के शहरी तकाजा कर रहे हैं कि उन्हें भी अपना समझा जाए। एक पार्टी चेयरमैन ने कहा था मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, नौकरियां दूंगा, घर दूंगा। इख्तियार ना होने के बावजूद गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चे IT तालीम हासिल कर रहे हैं। कोयटा में करानी रोड पर पुलिस मोबाइल वैन के करीब धमाका। एक एहलकार शहीद, 6 अफराद जख्मी। गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। चमन में शहर पसंदों की फायरिंग। कबायली रहनुमा मोहम्मद हनीफ काकोजई जान बहा। पाक फौज के 2 बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। झड़पों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 9 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR ने बताया जिला मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 खारजी मार दिए। फायरिंग के तबादले में हवलदार मोहम्मद जाहिद और सिपाही आफ्ताब अली शाह शहीद हो गए। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। कराची के इलाके औरंगी अल्लाहवाला टाउन में मिनी ट्रक की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार बच्चा सड़क पर गिरकर जान बहा। बच्चे की शनाख्त हरम के नाम से हुई। हैदराबाद में ऑटोबान रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार अफराद को रौंद डाला। मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जान बहाक, 2 जख्मी। ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार। पाकिस्तान ने ITF टेनिस मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार कांसी का तमगा हासिल कर लिया। तुर्की में एहसाम उल हक की क़यादत में कौमी टीम ने जर्मनी को 2-1 से ज़ेर किया। पहले सिंगल्स में एहसाम रिटायर्ड हुए, दूसरे सिंगल में अकील खान ने कामयाबी हासिल की। फैसला कुन डबल्स में एहसाम उल हक और अकील खान की जोड़ी ने मैदान मारा। और चीन में इंसानों के साथ रोबोट्स भी मैराथन में दौड़ लगाएंगे। चीनी इंजीनियर्स का कहना है रोबोट 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने की सलाहियत रखता है। एथलीट्स और रोबोट्स के दरमियान मैराथन 13 अप्रैल को बीजिंग में होगी।